السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب پہلا سوال ہے کہ نمازی جنازے میں 4 تکبیرات سے زیادہ تکبیرات بھی احادیث میں آئی ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یقیناً بعض روایتوں میں 4 سے زیادہ تکبیرات کا ذکر موجود ہے، مگر 4 تکبیرات کی روایات کو راجح قرار دیا گیا ہے، یعنی زیادہ قابل قبول اور زیادہ قابل عمل قرار دیا گیا ہے، لہذا کثرت کے ساتھ اسی پر عمل ہوتا ہے۔ البتہ بعض روایات کو اگر ان کی سند سے صرف نظر کیا جائے تو زیادہ تکبیرات بھی کہی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہ ہوگی۔ البتہ مسنون عدد جو ہے وہ 4 کا راجح ہے، بہتر ہے کہ اسی پر عمل کیا جائے۔ سب دوسرا سوال ہے کہ جو مرد حضرات انگوٹھی پہنتے ہیں اس کا پہننا جائز ہے چاندی کا، اور وہ کس انگلی میں پہننا ثابت ہے؟ مردوں کے لیے بھی زینت اختیار کرنا جائز ہے جو شرعاً جائز ہو۔ انگوٹھی پہننا جائز ہے، بالخصوص جب کہ وہ چاندی کی ہو۔ تو چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے جائز ہے۔ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے منع ہے۔ لوہے کی انگوٹھی، پیتل اور تانبے کی انگوٹھی بھی منع ہے۔ ان 3 انگلیوں میں منع ہے، 1 2 3، ابہام، سبابہ، وسطیٰ، اس ہاتھ کی ہوں یا اس ہاتھ کی ہوں، یہ 2 انگلیاں جائز ہیں بس۔ آخری 2 انگلیاں اس ہاتھ کی ہوں یا اس ہاتھ کی، دونوں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ثابت ہے اور جائز ہے، لیکن آخری 2 انگلیوں میں، آخری 2 انگلیوں میں، سیدھے ہاتھ میں پہنے تو بھی صحیح ہے، الٹے ہاتھ میں پہنے تو بھی صحیح ہے۔ چاندی کی ہو جس میں وزن کا ذکر ہے کہ 1 مثقال ہونی چاہیے، بعض اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تو لہذا وزن کی کوئی قید نہیں ہے، چاندی کی ہونی چاہیے، مردوں کے لیے جائز ہے۔ وہ ان 2 انگلیوں میں یا ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، بشرطے کہ وہ چاندی کی بنی ہوئی ہو۔ اس میں پتھر بھی لگایا جا سکتا ہے، نگینہ بھی لگایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ پتھر میں کوئی عقیدہ نہ رکھا جائے، تاثیر کا عقیدہ نہ رکھا جائے۔ خوبصورتی کے لیے اگر پہننا چاہتے ہیں، کوئی اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اور البتہ یہ جو انگلیوں کی قید ہے 2 والی کہ 3 انگلی میں نہیں پہننا، یہ مردوں کے لیے ہے، عورتیں پورا پنجہ پہن سکتی ہیں، ان کی گنجائش موجود ہے۔ صاحب سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں نماز میں شامل ہوتا ہے کہ وہ امام کے پیچھے دعائے استفتاح پڑھے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، تو کیا وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے سورہ استفتاح پڑھے؟ دیکھیں، امام کے ساتھ جب آپ شامل ہوں گے تو آپ کی کون سی رکعت ہوگی، ایک سوال تو یہ بنتا ہے۔ تو زیادہ تر علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ امام کی کوئی سی بھی رکعت ہو، آپ کی پہلی، ٹھیک۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے سے جو چیز مطلوب ہے، فرض ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے، وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے۔ تو اگر یہ خدشہ ہو، یہ خطرہ ہو، یہ اندیشہ ہو کہ ثنا پڑھوں گا تو سورہ فاتحہ چلی جائے گی، تو پھر فاتحہ کو پڑھ لینا چاہیے، ثنا کو چھوڑ دینا چاہیے، ثنا آپ سے ساقط ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں، نماز آپ کی درست ہوگی۔ لیکن ایک بات اور سمجھ لیں، ثنا پڑھنے کی گنجائش آپ کو ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ آئی کہ آپ کے فاتحہ فوت نہیں ہوگی، آپ پڑھ لیں گے دونوں چیزیں، ٹھیک ہے۔
لیکن یہ گنجائش جب ہوگی ثنا پڑھنے کی جب امام جہری قرات نہ کر رہا، یعنی فجر مغرب اور عشاء کی نماز نہ ہو، اگر اس نے کر دی تلاوت شروع، پھر آپ اللہ اکبر کے بعد کچھ نہیں پڑھ سکتے سوائے سورہ فاتحہ کے، بس فرق ہے۔ اگر ظہر اثر ہے آپ کے پاس ٹائم ہے، ثنا بھی پڑھ لیں، دوسری صورت بھی پڑھ لیں، فاتحہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ تو فاتحہ بہرحال فرض ہے، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ ثنا اگر سری نمازوں میں مل جاتی ہے تو فبیہا، جہر شروع ہو جائے تو جہر میں تو ثنا ویسے ساقط ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو راشن دیا جا سکتا ہے، یعنی جو رقم زکوٰۃ میں دینی ہو اس سے راشن دلوا دیا جائے؟ دیکھیں، ایک تو ہے براہ راست کسی کو پیسے دینا، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ وہ شادی کرے، وہ گھر بنائے، وہ راشن خریدے، وہ اس کا مسئلہ ہے، بس شرط یہ کہ وہ مستحق ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ میں 8 مدیں زکوٰۃ کی بتائی گئی، ان مدوں میں سے کسی مد میں وہ بندہ وہ بندی آتی ہو، ٹھیک ہے۔ ان 8 مدوں میں سے فقیر ہو، مسکین ہو، عامل ہو، مقروض ہو، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یا مجاہد فی سبیل اللہ ہو، ٹھیک ہے، مسافر ہو، تو ان 8 مدوں میں سے کسی مد میں وہ آتا ہو تو اس کو زکوٰۃ لگے گی۔ سب سے اچھی بات ہے آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، وہ اپنے حساب سے جو چاہے کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی لوگوں کو ضرورت کس چیز کی ہے، گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور یہ پیسے کو برباد بھی کر دیتے ہیں، آپ انہیں کچھ دلانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، زکوٰۃ کی مد سے آپ راشن بھی خرید کے دے سکتے ہیں، یعنی ضرورت کی چیز خرید کر دے دیں، مگر بتا دیا جائے کہ یہ زکوٰۃ کی مد سے ہے، اس میں کوئی شریک طور پہ قباحت نہیں ہے، دیا جا سکتا ہے۔ اب سوال ہے کہ نماز جنازہ کا طریقہ میت کی تدفین کا طریقہ دعاؤں کے حوالے سے تھوڑا سا واضح بتاؤں۔ دوبارہ نماز جنازہ کا طریقہ، میت کی تدفین کا طریقہ، تدفین، اس میں کوئی دعائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں؟ دیکھیں، نماز جنازہ باقاعدہ نماز ہے، بعض فقہا کو مغالطہ لگا ہے، وہ کہتے ہیں نماز جنازہ جو ہے یہ نماز ہی نہیں ہے، بس یہ دعا کی ایک شکل ہے، کہ ان کو مغالطہ لگا ہے۔ نماز جنازہ باقاعدہ نماز ہی ہے، بغیر وضو کے نہیں ہوتی، بغیر وضو کے نہیں ہوتی، بغیر نیت کے نہیں ہوتی، بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، یہ سمجھ لیں اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ نماز ہے بغیر وضو کے، بغیر نیت کے، بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ میت کو ایسے لٹایا جائے، یعنی امام کھڑا ہوا اس طرف تو امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف میت کا سر ہونا چاہیے، اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن استحباب ہے کہ میت کو اس انداز سے لٹایا جائے کہ امام جب قبلہ رخ کھڑا ہوگا اور میت بھی قبلہ رخی رکھی ہوئی ہے تو اس کے پیر ادھر کو جا رہے ہیں اور سر ادھر کو جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، امام کے سیدھے ہاتھ پہ سر آ جائے۔ اگر مرد ہے تو امام کو چاہیے کہ وہ سینے کے قریب کھڑا ہو، یعنی سر کی طرف تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، اور اگر عورت ہے تو پھر درمیان میں کھڑا ہو جائے نماز پڑھانے کے لیے، ٹھیک۔ پیچھے والوں کے لیے بعض کمزور روایتوں میں ہے کہ تا قدت ان کو صفوں کی بنانی چاہیے، لیکن یہ کمزور ہیں، پبلک زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ جفت بھی ہو سکتی ہے۔ فاتحہ سے پہلے ثنا ہے، ثنا میں علماء کا اختلاف ہے، ثنا جنازے میں پڑھی جائے گی یا نہیں، شدید اختلاف ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے شدت اختیار کی ہے، وہ پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں، مگر میرے نزدیک ان کا موقف صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ذکر کہیں نہیں آیا، وہ کہتے ہیں جنازے کا ذکر ہے، فاتحہ کا ذکر ہے، تکبیروں کا ذکر ہے، دعا کا ذکر ہے، درود کا ذکر ہے، ثنا کا ذکر نہیں آیا۔ تو ہمارا ان سے یہ سوال ہے، فجر کی 2 سنتیں آپ پڑھتے ہیں، اس میں ثنا کا ذکر ہے کسی حدیث میں؟ تراویح میں ہے، استخارہ میں ہے، الگ الگ ذکر تو نہیں، نماز کا ایک طریقہ دے دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب آپ ہر بات کے پیچھے لگ جائیں کہ جی یہ تو ذکر نہیں، یہ ذکر نہیں، یہ تو وہی طریقہ ہو گیا، دوسرے اختیار کرتے ہیں۔ نماز جب بھی ہوگی ثنا کے ساتھ ہوگی، بات ختم ہوگی، یا تو آپ کا جنازہ نماز ہی نہیں ہے وہی ہو جائیں پھر آپ۔ جب آپ نے مان لیا یہ نماز ہے تو نماز میں ثنا ہے، ٹھیک ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے،
کوئی چھوڑتا ہے چھوڑ دے. ہمارے یہاں پچھلے دنوں یہ مسئلہ اٹھا ڈیفینس کی ایک مسجد میں کہ قاری صاحب نے تراویح کے اندر ثنا پڑھنا چھوڑ دی. جیسے حرم میں ہوتا ہے نیت باندھی اور تلاوت شروع. تو کچھ علماء سے ان کی بحث ہو گئی. تو بس وہ حسن ظن رکھتے ہیں میرے بارے میں. انہوں نے مجھے کال کی کہ جی میرے پاس فتویٰ ہے فلاں کا ہے فلاں کا ہے فلاں کا ہے. ثنا کوئی ضروری نہیں تراویح کے اندر, ذکر ہی کہیں نہیں ہے. میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں ہر بات کا ذکر نہیں ہوتا. نماز کا ایک اصول دے دیا نا, ایک رول بنا دیا, ایک قاعدہ دے دیا. تو نماز کا جو قاعدہ اور کلیہ ہے اس کے اندر ثنا ہے یا نہیں ہے؟ تو بلا وجہ فتنہ کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ؟ کیا الگ سے دکھاؤ, الگ سے دکھاؤ, الگ سے دکھاؤ. مثال کے طور پہ سر عبدالعزیز صاحب جو ہیں حفظہ اللہ تعالی, کسی کو قائل کر لیتے ہیں بھائی رفع الدین کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ قائل ہو بھی جاتا ہے. اب یہ اسی آدمی کے ساتھ سفر میں جاتے ہیں, وہ سفر میں نہیں کرتا. سر کہتے ہیں بھائی آپ رفع الدین کرنے لگے تھے, وہاں تو کرتے تھے. کہا جی وہ تو وہاں کرنا تھا نا, سفر کی کیا دلیل ہے؟ کیا جواب ہے؟ وہی جواب ہے نا کہ جی سلو کما رہے تو مونی وسلی. تو جو ثنا نہیں پڑھتے نہ پڑھیں, لیکن وہ فتویٰ نہ لگائیں بدعت کا. جنازے میں ثنا پڑھنا ہی اولا ہے ہمارے نزدیک. ثنا ہے, فرض نہیں ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, لیکن ثنا ہے. فاتحہ فرض ہے, اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ دوسری تکبیر کہیں, ٹھیک ہے, درود شریف پڑھیں, درود ابراہیمی مسنون درود. تیسری تکبیر کہیں, میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریں. صیغہ بدلنا کوئی ضروری نہیں ہے. مذکر کے لیے مؤنث, مؤنث کے لیے مذکر, واحد کے لیے جمع, جمع کے لیے واحد, سارے صیغے چلیں گے, کوئی حرج والی بات. اگر آپ بدل سکتے ہیں, آپ کو عربی آتی ہے, بدل لیں, کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ جو آپ کو دعائیں بتائی گئی ہیں اسی طرح پڑھ دیں, ٹھیک ہے. اور چوتھی تکبیر کے بعد آپ سلام پھیر دیں, ٹھیک. اچھا جی, اب اس میں دو باتیں مزید ہیں. ایک یہ کہ تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین ہوگا یا نہیں ہوگا, اس میں بھی ہمارے اختلاف ہے. کوئی نہیں کرتا, نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ اضافی تکبیر ہے نا, جیسے عیدین میں, یہ اضافی تکبیر ہے, یہ نماز والا رفع الیدین نہیں ہے, یہ اضافی ہے. تو ہمارے نزدیک رفع الیدین کرنا اولا ہے, افضل ہے, بہتر ہے, ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک یہ مرفوعاً نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے اور عبداللہ ابن عمر سے بھی ثابت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کا ذکر کیا ہے تعلیقاً, ابن عمر کے عمل کا, جو رفع الیدین کے اندر بھی ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اورنگی ٹاؤن میں مسئلہ اٹھا, ایک صاحب ہے, انہوں نے کہا کہ جنازے میں رفع الیدین, تکبیروں میں رفع الیدین نہیں. تو مجھ سے پوچھا لوگوں نے, میں نے کہا جی کرنا چاہیے. تو کہنے کہ شیخ نے منع کیا. میں نے کہا ان سے آپ کہتے ہیں کہ ابن عمر سے ثابت ہے؟ کہنے کہ ہاں وہ تو یہ بتا رہے تھے کہ ابن عمر سے ثابت ہے. تو میں نے کہا آپ ابن عمر سے بڑے علامہ ہیں, کیا سمجھا آپ نے سلف کو؟ آپ نے صحابہ کے اس عمل کو جس پہ اختلاف ہی کوئی نہیں, یا تو آپ کہو جی اختلاف ہے صحابہ کا آپس میں, ہم ان کے ساتھ جو نہیں کرتے, تو غیر ضروری طور پہ ہمارے کچھ مسائل کو اچھالا جا رہا ہے. اور برصغیر پاک و ہند میں سب کرتے ہیں. حافظ عبد الرحمن سرفی صاحب حفظہ اللہ کو دیکھ لیں, شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کو دیکھ لیں, حافظ سعید صاحب کو دیکھ لیں. تو بہرحال رفع الیدین کرنا ہی اولا ہے تکبیروں کے اندر. کوئی نہیں کرتا, ہم اس کی نماز کو باطل نہیں کہتے, کیونکہ یہ اضافی چیز ہے, ٹھیک ہے. عیدین میں بھی کرنا چاہیے, جنازے میں بھی کرنا چاہیے. دوسری بات جو ایک اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سلام ایک پھیرا جائے گا یا دو, ایک یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں دلائل کی روح سے سب سے زیادہ وزنی جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ سلام ایک ہی ہے, سلام ایک طرف ہے بس, سیدھے ہاتھ پہ. لیکن علماء کے اختلاف کا لحاظ رکھتے ہوئے, یا اس روایت کا جو ابن مسعود سے منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے, اس روایت کو قبول کرتے ہوئے جواز دینا چاہیے دونوں طرف کا. دونوں طرف سلام پھیرنے کا جواز دینا چاہیے, سختی نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں جی کر ہی نہیں سکتے. بہتر ہے کہ ایک ہی کیا جائے, یہی اولا ہے, یہی افضل ہے. دلائل اسی کے زیادہ ہے, یہی اثبت ہے, یہی احکم ہے, یہی اصح ہے. لیکن اگر کوئی دو سلام پھیرتا ہے تو جواز میرے نزدیک بہرحال موجود ہے ابن مسعود کی حدیث کی وجہ سے. اب رہ گیا تدفین کا مسئلہ. میت کو لے کر چلیں تو ساتھ میں آوازیں بلند نہیں کرنا چاہیے, نہ کلمہ شہادت کی نہ کسی اور چیز کی, اور تیز لے کر چلنا چاہیے. بس اتنا تیز نہ ہو کہ میت کی توہین ہو یا اس کو تکلیف ہو.
ٹھیک ہے، کندھا آپ چاروں طرف دے سکتے ہیں، آگے بھی چل سکتے ہیں، میت کے دائیں طرف بھی چل سکتے ہیں، بائیں طرف بھی چل سکتے ہیں، پیچھے بھی چل سکتے ہیں۔ مجبور آدمی اگر ہے تو وہ سواری پہ جا سکتا ہے، غیر مجبور کو سواری استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ میت کو لے کر جائیں، اللہ اکبر، تو جب تک ڈولی اتار نہ دی جائے، زمین پہ نہ رکھ دی جائے، قبرستان جا کے کوئی نہ بیٹھے، ٹھیک ہے۔ مجبوری کے احکامات الگ ہے، ایک آدمی تکلیف میں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جنرلی طور پہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے جب تک میت کو زمین پہ نہ رکھ دیا جائے، ڈولی کو کندھے سے اتار کے کوئی نہ بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں بھی سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ قبر جو ہے وہ کشادہ ہونی چاہیے، ایسی کہ اس کے ورثاء کا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ قبر اچھی بنی تھی، نبی علیہ السلام نے بنوائی، آپ بیٹھے، آپ نے کہا تھوڑا چوڑا کر دو، یہاں سے تھوڑا کھلا کر دو، پھر آپ نے فرمایا فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن ورثاء کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، قبر اچھی بنی، ٹھیک ہے۔ بغلی قبر بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، جس کو لحد کہا جاتا ہے، اور شق بالکل سیدھی جیسے ہمارے یہاں بنتی، دونوں صورتیں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ لحد اولا ہے بعض روایت کی روح سے، لیکن دونوں جائز ہیں۔ میت کو جب اتارنے کا مسئلہ ہو تو کوشش کریں کہ اقارب جو ہیں وہ اس کو اہتمام کریں، قریب کے جو لوگ ہیں یا زیادہ دیندار لوگ ہیں اس کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ اور میت کو جو ہے وہ پیروں کی طرف سے داخل کرنا شروع کریں، یہ قبر ہے، آپ ایسے یوں لے کر آئیں کراس میں اس کو، یہ پیر ایسے آئیں اور وہ ایسے سیدھی ہو جائے گی، بالکل یہ طریقہ ہے، پیروں کی طرف سے اس کو آپ جھکانا شروع کریں سلولی، اور ایسے کر کے وہ سیدھی آ جائے۔ اب ہمارے یہاں تو قبرستانوں کا جو حال ہے غیر شرعی، تو زندوں کو کھینچنے کے لیے 3 فٹ زور لگانا پڑتا ہے، راستہ ہی نہیں چلنے کا۔ جو دفنا رہا ہے وہ بھی قبر کے اوپر ہے، جو دفن ہو رہا ہے وہ بھی قبر کے اوپر ہے، جو دعا کرا رہا ہے وہ بھی قبر کے اوپر ہے، غیر شرعی سارا۔ وہ سیدھا کر کے رسیوں سے باندھ کے اتارتے ہیں، اور شیخ رشید جیسے لوگ اندر گر بھی جاتے ہیں، کبھی گیلانی گر جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہو۔ تو یہ کراس میں ایسے کر کے اتارنا، اور اتارتے ہوئے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ پڑھنا چاہیے، یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اور پوری باڈی کو قبلہ رخ کر دینا چاہیے، پوری باڈی کو کروٹ پہ لٹانا چاہیے، یہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ یعنی یہ ایسی چیزیں عمل ہو جائے تو اولا ہے، افضل ہے، بہتر ہے، استحباب اس کے دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہے کہ جی آپ نے ایسے کر دیا، اولا یہی ہے کہ کروٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس کو ڈھانک دیا جائے، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر وہی مٹی ڈالی جائے اس کی قبر سے نکلے، یہی بہتر ہے۔ ایک بالش قبر بنائی جائے، سرہانے پہ ایک پتھر لگایا جائے، یہ 2 پتھر پتہ نہیں ہمارے کہاں سے چل پڑے، ایک ادھر لگا رہے ایک ادھر لگا رہے۔ میں نے بعض جگہ روکا لوگوں کو، بھائی ایک پتھر کا ذکر ہے وہ بھی، ٹھیک ہے جی، تو ایک پتھر سر کے پاس لگا دیں۔ قبر کو مسنمن کا معنی ہے کہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہونی چاہیے، اور وہ آٹومیٹکلی ایسی ہو جاتی ہے۔ تو لیکن یہ ہمارے ایک چیز اور میں نے دیکھی کہ قبر تو سیدھی بنائی، بعد میں 3 بیلچے بیچ میں ڈال دیے، بولے کوہان بن گئی۔ یہ ہمارے کچھ علماء کو میں نے دیکھا، یہ صحیح نہیں ہے، قبر کو اس بیلنس سے بنائیں کہ وہ لگے کوہان، یہ ہے، ٹھیک ہے، پوری قبر کو کوہان نما بنائیں، ایک بالش کچی قبر۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی قبر کی جو بڑی زیادہ مٹی ڈالنے سے پہلے 3 منٹ اللہ آپ کا بھلا کرے مٹی ڈالنا، لپ بھر کے مٹی ڈالنا، تو اس پہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ تو ضعیف ہے، البتہ آپ بسم اللہ پڑھ کے 3 لپیں ڈال سکتے ہیں، 3 لپیں آپ ڈال سکتے ہیں، زیادہ اور کم میں کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن استحباب ہے 3 لپوں کا بسم اللہ پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ آپ مٹی ڈال دیں، قبر تیار ہو گئی، اب اس پہ آپ پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، پہلی مرتبہ پانی ڈالنا جائز ہے، یہ جو بعد میں ڈالتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قبر کے اندر چھڑکاؤ کرتے ہیں کیوڑے کا فلاں کا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ میت کو کفن کو جتنا چاہیں آپ لگا دیں خوشبو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ قبر کے اندر چھڑکاؤ یہ بھی بلا دلیل ہے۔ پانی بعد میں ڈالتے ہیں وہ بھی غلط، ایک دفعہ جب دفن کیا اس وقت پانی بہا دیں، تسلی کر لیں اپنی، اس کے بعد ہے آپ نے اس کے لیے دعا کرنی۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس کا بھی منکر ہو گئے کہ یہ دعا ہے ہی نہیں۔ پہلے تو انفرادی اجتماعی کی بحث تھی، قبرستان کی بحث شروع ہو گئی، عید کی بحث شروع ہو گئی ہمارے یہاں۔ حالانکہ حدیث میں الفاظ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، ٹھیک، واستقبل القبلہ رافعا یدیہ، قبلہ رخ ہو کے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ اب بتائیے کہ نبی علیہ السلام دعا کریں، جو ساتھ کھڑے ہیں وہ نہیں کریں گے؟ کوئی عقل میں بات آتی ہے؟ پھر آپ حکم دے رہے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ التثبیت فإنہ الآن یسأل، اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کے دعا کرو، اب اس سے سوال کیے جائیں گے۔ امر، صیغہ امر ہے، اور وہ جو اور جمع کا صیغہ ہے۔
تو لہذا اگر ایسے چاروں طرف کھڑے ہو کے دعا کریں تو بھی ہو جائے گی، لیکن اولا ہے کہ سارے افراد قبلہ رخ ہو جائیں، قبر سامنے ہو، امام صاحب قبلہ رخ ہوں، دعا کرانے والے پیچھے سارے قبلہ رخ ہوں۔ لیکن اگر ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو دعا بہرحال ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختصر سا طریقہ ہے۔ سوال ہے کہ رمضان المبارک کے 3 اشروں کا جو ذکر ہم سنتے ہیں، کیا ان کے ہر اشرے کی الگ الگ کوئی مخصوص دعا ہے؟ دیکھیں دلائل کے روح سے تو 3 اشروں کی جو تقسیم ہے اس کی بھی کوئی سند صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مغفرت کو آپ نے ایک اشرے میں رکھ دیا، رحمت کو دوسرے میں رکھ دیا، جہنم سے آزادی۔ حدیث میں جب حدیث خود کہہ رہی ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں 20 دن تک کوئی آزاد نہیں ہوگا، آخری اشرے میں ہوگا۔ تو یہ حدیث کو سند سے بھی دیکھا جاتا ہے اور درایتاً فہم اور سمجھ کے اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ سمجھ میں آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو لہذا آپ کو پتہ ہے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رمضان کے شروع ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں رحمت تو ہوتی دوسرے، ہاں رحمت تو ہوتی پہلے اشرے میں ہوتی ہے، دوسرے میں مغفرت ملے گی آپ کو۔ مغفرت کا ذکر بھی روزے پہ ہے، قیام لیل پہ ہے۔ تو لہذا سند کے اعتبار سے بھی روایت صحیح نہیں ہے اور درایتاً بھی وہ روایت 3 اشروں والی صحیح نہیں ہے۔ جب اشرے ہی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے تو دعا کہاں سے ہوگی؟ لوگوں نے بنا لی پھر دعا بھی، جب اشرے بنا لیے تو دعا بھی بنا لی۔ تو لہذا کلی طور پہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، مغفرت کے لیے بھی، رحمت کے لیے بھی، جہنم سے آزادی کے لیے بھی، دعا کے لیے بھی۔ لہذا اپنے زندگی کو وقف کر دینا چاہیے رمضان کے ساتھ۔ سب سوال ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں خود تراویح نہیں پڑھتے، اور ایسے لوگ جو تراویح پڑھتے ہیں اور کسی وجہ سے 1 یا 2 دن کا ناغہ کر لیتے ہیں، تو نہ پڑھنے والے ان سے کہتے ہیں کہ تم یا تو پڑھو نہیں، اگر پڑھنا ہے تو تسلسل سے پڑھیں، کیونکہ قرآن کا تسلسل سے تکمیل ہونا ضروری ہے۔ یہ عوامی باتیں ہیں اور جوہلا کی باتیں ہیں، اور ایسے بھی لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ پہلے دن 1 یا 2 دن چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب ان سے کہو پڑھتے کیوں نہیں، کہتے ہیں چھوٹ گئی میری تو پورا پڑھنا چاہیے نا۔ سمجھے آپ، ہیلا دیکھیں آپ۔ تو یہ بہرحال جہالت ہے، بے علمی ہے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دیا کرتے تھے، امام بخاری وغیرہ نے یہی باب آپ ترغیب دیا کرتے تھے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بھائی جو ثواب کی نیت سے اجر کے لیے ایمان کے ساتھ قیام رمضان کرتا اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو لہذا اہتمام کرنا چاہیے، کروانا چاہیے۔ یہ عوامی باتیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسی کو 10 ملتی ہیں وہ 10 پڑھ لے، کسی کو 30 ملتی ہیں وہ 30 پڑھ لے، کسی کو 4 ملتی ہیں وہ 4 پڑھ لے، چھوڑنا نہیں چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں افضل ہے، اولا ہے کہ بندہ امام کے ساتھ قیام کرے اور مسلسل کرے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے، یہ اولا ہے، افضل ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ چھوٹ گئی اور پورا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن مکمل کرنا تو ویسے آپ کو پتہ ہے بحث کرتے ہیں، ہمارے حرم میں کون سا آج تک مکمل ہوتا ہے؟ منع نہیں ہے مکمل کرنا، لیکن دلیل بھی کوئی نہیں ہے اس کی کہ یہ مکمل کرنا ضروری ہے۔ جہاں سے دل چاہے پڑھ لیں آپ، حرم میں اسی طرح ہوتا ہے آج بھی، جہاں سے تلاوت شروع کر دیں آپ، ٹھیک ہے جی، یہ کوئی ضروری نہیں۔ نبی علیہ السلام نے پڑھی 3 دن تھی اور آپ نے پھر کہا کہ اجازت دے دی آپ نے آگے پڑھنے کی، تو لہذا یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جتنا اللہ توفیق دے اتنا پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن یہ سوچنے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتے، شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، جو ہو سکے وہ کر لینا چاہیے۔ سب سوال ہے کہ روزہ گشائی کیسا عمل ہے، اور اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ریاکاری بھی ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے؟ دوسرا ایک بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے ہاں نا وہ رسم اور رواج اور عادت کے طور پہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس طرح کے مسائل میں ریاکاری کا پہلو غالب ہو سکتا ہے، مگر ریاکاری کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، لہذا سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو رسم ہے ہماری یا یہ جو عادت ہے روزہ کشائی والی، یہ نہ تو ہم نے غیر مسلموں سے لی ہے، نہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ہماری وہ رسم وہ عادت جائز ہوتی ہے جو ہم غیر مسلم سے نہ لیں اور قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہ ہوں، تو یقیناً بچے کی اس میں حوصلہ افزائی تو ہوتی ہے۔ البتہ کوئی لالچ اور طمع نہیں ہونے چاہیے کہ لوگ آئیں گے تو کوئی لفافہ دے گا، کوئی گفٹ دے گا، یہ غلط ہے۔ یا ریاکاری کا جو پہلو ہے اس سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، سچی بات کرنی چاہیے کہ یہ ہم چاہتے ہیں، بچہ تنہائی محسوس کرتا ہے، بچے کا دل بڑا ہوگا کہ چلو جی ماشاءاللہ
تو اس طرح صحابہ کرام بچوں کو روزے رکھوایا کرتے تھے، کھلونا دے کے بہلایا کرتے تھے۔ تو وہاں سے یہ مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو بہلایا جا سکتا ہے، لوگوں کو جمع کر کے دوست یاروں کو تحفہ طائف کے ذریعے سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ سوال شیخ صاحب کے رمضان کے آخری جمعے میں عقیدت سے جو منایا جاتا ہے، یعنی اس دن اچھے کپڑے پہننا اور اس طرح اجتماع میں خاص طور پہ وہاں شریک ہونا چاہیے، ثابت ہے؟ ہاں، جمعۃ الوداع منایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی خود ساختہ ہے، جیسے جمعہ مبارک کے الفاظ خود ساختہ ہے۔ جمعہ بابرکت تو ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر جمعہ مبارک اس پہ علماء نے تنقید شروع کر دی ہے کہ یہ ایک خود ساختہ جملہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ جو جمعۃ الوداع کا مسئلہ ہے، آخری جمعہ رمضان مبارک کا خصوصی طور پہ، ٹھیک ہے جی، تو عبادت کے لیے اگر آپ خصوصی اہتمام کریں کہ یہ آخری جمعہ پتہ نہیں پھر نصیب ہو نہ ہو، کیونکہ ایام تو فضیلت والے ہیں نا، عام جمعہ تو نہیں ہے، وہ تو خاص جمعہ ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے عبادت کا ذوق و شوق بڑا، ویسے آپ نے کہا کہ چلو جی اچھا سا پہن بھی لیں، اچھا سا کھا بھی لیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ صرف کھانے پینے اور پہننے تک رکھیں، عبادت صفر ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں، یہ ایک رسم ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی شرعی فضیلت نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جی رمضان میں جو پہن لو کھا لو پی لو اس کا حساب نہیں ہوتا، یہ بھی لوگوں نے بنا رکھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ اچھا کھائیں اچھا پہنیں، منع نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے، اللہ کی نعمت دکھائی دینی چاہیے، مگر دنوں کی تخصیص کر کے کہ جی اس دن کرنا ہے اور اس دن کرنا ہے اور اس دن کرنا ہے اور آخری جمعہ منانا ہے، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، اسلام میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ سب طاق راتوں میں جو دعا عبادت میں جو عبادت ہوتی ہے، اس میں اپنے ذاتی کام کے لیے عبادت کم کرنے اور طاق راتوں میں فضیلت میں کوئی کمی تو نہیں ہوگی؟ مثلا کوئی طاق رات میں اپنے ذاتی کام کی خواہش کے لیے نماز پڑھے یا اپنے ذاتی کام کے لیے استخارہ کی نماز پڑھے؟ دیکھیں حرج کوئی نہیں، بسا اوقات بندہ جو ہے نا، یہ جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں نا، آپ نے سنا ہے کہ لا یشقى جلیسہم، ان کے پاس کوئی اپنے کام سے بھی آ کے بیٹھ جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ کہ وہ تھا عبادت میں، لالچ تو سب کو ہوتی ہے، کوئی اپنی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، ہاں جی ایسے ہی ہے نا، کوئی کاروبار کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، تو ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے کسی پہ، ٹھیک ہے۔ تو جنت کی طمع اور لالچ رکھنا اور اجر و ثواب کی امید رکھنا بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے اس پہ ہی بات کی ہے کہ نہیں یا تو جنت کے لیے کر رہے ہیں، تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، تو بھائی پھر کس کے لیے کریں؟ تو یہ صوفی ازم کا مسئلہ، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کو پانے کی کوشش کریں، بس آپ چھوڑیں جنت منت کو، آپ تو جہنم سے ڈر کے عمل کرتے ہیں، چھوڑیں جہنم کو ڈرنے کو بھائی۔ بلکہ انہوں نے واقعہ بنا رکھا، رابعہ بصری جو ہے گلاس سے پانی لے کے جا رہی تھی، حالانکہ وہ اللہ کی نیک ولیہ تھی، یقیناً اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے گئے ہیں، تو وہ بنا رکھا لوگوں نے کہ رابعہ بصری پانی کا گلاس لے کر جا رہی، کہا ہماری کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ کیوں؟ بولے لوگ ڈرتے ہیں اس سے، لوگ اللہ کے لیے عمل تھوڑی کرتے ہیں، اس سے ڈر کے کرتے ہیں۔ بھائی قرآن کہتا ہے ڈرو، شریعت کہتی ہے ڈرو جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو بھائی، جنت کی لالچ رکھو، ٹھیک ہے۔ تو ثواب احتساباً کے الفاظ ہیں نا، احتساب کا معنی اجر اور ثواب اور صبر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اگر وہ اپنے کوئی ذاتی اس میں چیز رکھ لیتا ہے کہ لگے ہاتھ یہ کام بھی ہو جائے میرا اور جاگنا تو ہے ہی مجھے، اس میں انشاءاللہ کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کم وقت دیتا ہے زیادہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ فتوے نہیں لگانے چاہیے، اگر فجر سے پہلے اس کو چند لمحے بھی مل گئے تو رات پکی ہے انشاءاللہ۔ سب سوال ہے کہ اگر روزے دار کو افطار کرانے کا اجر حاصل کرنے کے لیے کوئی نیت کرتا ہے اور افطار کے لیے صرف ایک کھجور یا ایک پانی کا گلاس دے دیتا ہے، تو کیا اس کو اجر و ثواب ملے گا یا اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ضروری ہے؟ دیکھیں جی ثواب تو ملے گا، اس کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا، باقی یہ کہ نمبروں میں فرق آتا ہے، بس یہ ہے، آپ باشعور ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ سلمان فارسی والی جو مشہور حدیث ہے، اگر اس کو مان لیا جائے صنعت کے اعتبار سے، علماء بیان بھی کر دیتے ہیں، اس میں تو ذکر ہے کہ جو ایسے کھلوائے گا اس کو یہ ملے گا، جو ایسے کھلوائے گا اس کو یہ ملے گا، تو درجات میں فرق ہوگا، نمبروں میں فرق ہوگا، باقی اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، جس کو جو توفیق ملے کر لینا چاہیے، انشاءاللہ ثواب پکا ہے، باقی نمبرنگ کا فرق ہو سکتا ہے۔ اہم سوال ہے کہ رمضان المبارک میں مختلف چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی ہے اور روز ہم لوگ پورا دن اس میں گزار دیتے ہیں، جس میں شاعری اور بدائیہ اور تقاریر اور دوسرے مقابلے جاری رہتے ہیں،
لیکن ہم قرآن کی اہمیت سے غافل ہو کر اس کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنے روزے میں خراب کرتے ہیں. سوشل میڈیا جو ہے دور حاضر کا، الیکٹرانک میڈیا یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، دیکھیں ہم اس کا انکار تو اب نہیں کر سکتے، وہ ایک محاذ بن چکا ہے. اس کو خالی چھوڑنا تو باطل کے ہاتھ میں ہتھیار دینے والی بات ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کے جو مقاصد تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیے. انہوں نے آپ کو بوٹی دے کے بکرا آپ سے لے لیا ہے. انہوں نے آپ کو، جیسے فیملی پارک والوں نے نا عورتوں کو گھر سے نکال دیا، مولوی صاحب بھی بولے فیملی پارک اس میں کیا حرج ہے. تو یہ ایک سازش ہے، ٹھیک ہے جی. اور حقیقت یہی ہے کہ لوگ ایک تو علماء کا احترام بھی کھو بیٹھے ہیں. ہاں جی، اس کا منہ کدھر ہے، منہ میں کیا بھرا ہوا ہے، ٹانگ کدھر ہے، ہاتھ کدھر ہے، اس نے اٹھایا آن لائن، اس نے بھائی میرے بھی ایک سوال کا جواب دے دو بھائی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ علماء کا احترام بھی چلا گیا، عبادت کے جو آداب تھے، احترام تھے، جو خشوع اور خضوع تھا وہ بھی رخصت ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ ٹائم ضائع ہوتا ہے، تو اس کو روک لیا جائے. باقی ہم منع نہیں کر رہے، لیکن جیسے شادی بیاہوں میں اسراف ہے نا، اس کو روکا جائے. اب شادی ولیمے کو تو نہیں روک سکتے نا، ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طرح سحر و افطار میں جو اضافی چیزیں اس کو روکا جائے. سحر و افطار جائز ہے، تو یہ سارے پروگرام بھی جائز ہیں، علماء نے جواز کا فتویٰ دے دیا ہے. لیکن اس میں جو ہلڑ بازی ہے، اس میں جو غیر ضروری لغویات ہیں، اس کے لیے علماء کو سخت ایکشن لینا چاہیے اور طے کرنا چاہیے. اور میڈیا آپ کی بات مانتا ہے، ایسی نہیں ہے آپ اٹھ کے چل دیں، وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ اینکر آپ کی بات مانتے ہیں اگر آپ منوانا چاہیں. میں نے محمد سلفی حفظہ اللہ تعالیٰ کو، ہمارے نائب امیر بھی ہیں، ان کو میں نے سنا ایک دفعہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں جی میں آپ کے پروگرام میں نہیں آ سکتا، آپ بے حجاب عورتوں کو بٹھاتے ہیں ہمارے سامنے. یہ ان کے الفاظ تھے. تو علماء کو ایکشن لینا چاہیے. ہم اس کے بغیر بھی ہمارا دین تو چل رہا ہے، ہم اس کے محتاج تھوڑی ہیں، وہ ہمارے محتاج ہیں. ہمارے پاس کیا محتاجی؟ ہمارے سلف نے انہی چٹائیوں پہ پڑھا اور پڑھایا ہے. یہیں سے تقویٰ زہد کی باتیں ہوئی، یہیں توبہ طائب ہوتے ہیں لوگ آ کے، یہیں محمود و ایاز کا فرق مٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جواز ہے، جواز کو جواز رکھیں، اس کو سر پہ نہ بٹھائیں. ایسی چیزوں کو روکنا چاہیے. بارہ سب شہری میں صرف کھجور کھا کر روزہ رکھا جا سکتا ہے یا باقاعدہ کھانا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ بعض سلف صالحین تو کھانا نہیں چاہتے تھے مگر کھاتے اس لیے تھے. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، یا ان کے والد عمر ابن عاص کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہوں نے خادم سے کہا کہ لاؤ دی بس ایک کھجور غالباً لی یا 2 گھونٹ پانی پیے، کل یہ اٹھا لو. اس نے کہا کہ دی کچھ کھا لیں. یہ بھی نہیں کھاتے. انہوں نے کہا کھا جا. اس لیے نبی اسلام نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں جو فرق ہے وہ شہری کے کھانے کا ہے. تو میں نے ان کی مخالفت کی. باقی آپ آزاد ہیں، آپ پینی کھائیں، کھجلا کھائیں، دہی کھائیں، کوئی ایشو نہیں اس کے اندر. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا کافی ہے، اور حقیقت مزہ بھی اسی میں ہے، یہ کیا کہ ٹھوس لیا اتنا کہ سارا دن بولے الحمدللہ الحمدللہ، اور شام کو پھر الحمدللہ ہو رہی ہے. حقیقت یہی ہے. بلکہ میرا تو اسٹیٹس پہ شاید آج میں دیکھا ہو یہی لگا ہوگا بھائی ایک گلاس پانی پئیں، کھجور کھائیں. اللہ خیر سے صحت آپ کی اچھی رہے گی، تقویٰ زہد بھی رہے گا، اسمارٹ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. باقی حرج کوئی نہیں، کوئی کھانا چاہتا ہے ٹھیک ہے. سب 4 رکعت تراویح کے بعد وقفہ کرنا اور اس میں کوئی دعا شامل ہے؟ نہیں، وہ جو دعا یا مجیروں والی پڑھی جاتی ہے اس کی تو کوئی سند نہیں ہے، وہ باطل ہے، کوئی شریعت سے دعا ثابت نہیں. ہاں وقفہ آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ تراویح کا لفظ جو ہے نا وہ راحت سے ہے نا، ربہ یربہ ترویحا، ہر 2 کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرنا، ہر 2 کے بعد. تو کوئی حرج نہیں اگر 4 کے بعد آپ تھوڑا وقفہ کرتے ہیں اور آپ ایک دور کعبے کا چلا دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. عرب کے علماء نے ساری باتیں ذکر کی اپنے فتاوی جات میں، تو شرعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اس کے اندر. باقی یہ کہ مسجد کا تقدس جو ہے وہ پامال نہ ہو گیا، جو ہلڑ بازی ہو رہی ہے، کھلواڑ ہو رہا ہے. ہاں جی، اور بیٹھ گئے تو بیٹھ ہی گئے، اٹھنے کا نام نہیں. قاری صاحب کھڑے ہوئے کہ جی آپ آ جاؤ بھائی، اب آ جاؤ، تھوڑا سا مجھے سونا بھی ہے. بولے جی چائے پی کر آ رہے ہیں، چائے پی کر آ رہے ہیں. لیکن حرج کوئی نہیں، 2 پہ وقفہ دیں، 4 پہ دیں، 6 پہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے. اہتمام کرنا چاہتے ہیں کچھ کھلانے پلانے کو تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بس مسجد کا تقدس اور قرآن کا جو ادب ہے وہ ملحوظ خاطر رہے. اب آخری سوال ہے کہ رات کو سونے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے مجھے؟ دیکھیں اذان کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اذانیں تو آج کل بول کی اذان کچھ اور ہے اور جیو کی اذان کچھ اور ہے. کبھی آپ دیکھنا ٹی وی پہ سما کی اذان کا ٹائم کچھ اور ہے، فرق ہے سب میں. اور گھر میں 4 گھڑیاں تو 4 کا ٹائم الگ ہے، 6 موبائل ہے تو سب کا ٹائم الگ ہوگا، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا ایکوریٹ، ورنہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. تو اصل ہے شرعی ٹائم. شرعی ٹائم جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں اذان ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی نہ. ٹائم سے روزہ کھلتا ہے، ٹائم سے بند ہوتا ہے. اذان ایک علامت ضرور ہے، مگر اذان ہی اگر غلط ٹائم پر ہو تو پھر سمجھنے بات کو آپ. اصل مسئلہ کیا ہے؟
یہ جو مسجدوں میں چلا ہوا ہے نا کہ اور یہ بات صحیح ہے ان کی، ویسے طریقہ اگرچہ ہمیں اس سے اختلاف ہے، وہ احتیاطاً 2 منٹ پہلے بند کروا دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اذان کا اس سے کیا تعلق ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ اس وقت میں اذان ہوتی بالکل ٹائم پہ تھی تو لوگوں نے اسی کو علامت بنا لیا، اور آج بھی ہمارے اس کو علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر صحیح وقت پر اذان ہو رہی ہے، آپ اس کو علامت بنا کے چلتے ہیں کھولنے میں، سحر میں، افطار میں، صحیح ہے، لیکن اگر اذان کا ٹائم آگے پیچھے ہے تو شریعت نے اذان کو نشانی نہیں بنایا، بلکہ شریعت نے وہ ٹائم بتایا ہے قرآن میں، جیسے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے، یعنی دن کی سفیدی رات کے اندھیرے سے الگ دکھائی دی، یہ ٹائم ہے۔ تو یہ شرعی ٹائم ہے، پرانے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، تو شرعی ٹائم سے روزہ کھلے گا، شرعی ٹائم پر بند ہوگا، اس سے پہلے آپ کی نیت ہو جانی چاہیے۔ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ رات کو نیت کر لیں، تاکہ آپ کی آنکھ نہ کھلے اور آپ ہمت رکھتے ہیں تو آپ کا روزہ خود آٹومیٹکلی شروع ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ نیت کے بعد بھی کھانا پینا جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔